انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کے فقط آنی ہے، مگر ایسی کے فقط الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ سیرت انبیاء لے کر کے ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ عز و جل نے آپ کو کس انداز سے پیدا فرمایا، فرشتوں کے ساتھ اللہ عز و جل نے کیا مشورہ فرمایا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کیسے ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کی گئی تھی۔ آج کیا سیکھیں گے؟ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام کے مزید واقعات جو آپ کے سیرت سے ریلیٹڈ ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ آپ پر اللہ عز و جل کے ہونے والے انعامات کے حوالے سے سنیں گے، اور ایک جو بہت ہی زیادہ مشہور واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا انشاءاللہ عز و جل وہ بھی سنیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری باتیں انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ آئیے اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ! اے کاش ہم بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ تو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں جنت کے پھل عطا فرمائے اور ہر چیز کی کاریگری سکھا دی۔ تو تمہارے یہ دنیاوی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہے، مگر یہ کہ دنیاوی پھل متغیر ہو جاتے ہیں، اس میں چینجز آ جاتی ہے، لیکن جنت کے پھل میں چینجز نہیں آتی، اور جس طریقے سے دنیا کے پھل بیکار ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، جنت کے پھل میں اس انداز سے تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ جنت کا پھل ہمیشہ اسی انداز سے تر و تازہ رہتا ہے جس حالت پر وہ رہتا ہے۔ علامہ نجم الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور مختلف افعال پر مشتمل خشوع خضوع والی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا حکم آپ پر ہی نازل ہوا۔ سبحان اللہ! ناظرین کرام، ہمیں یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے نماز جس نبی علیہ السلام نے پڑھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصف النہار کے بعد نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا پسند فرماتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھڑی میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس گھڑی میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔
اور یہی وہ نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پابندی کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، لیکن آپ علیہ السلام اس وقت میں نماز ادا فرما رہے ہیں جس وقت میں سابقہ انبیاء نے نمازیں ادا فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے اور اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی، اور بیت اللہ کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا۔ اس کے حج کے حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج سب سے پہلے انسانوں میں سے کس نے کیا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مجھے اس بیت یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا کیا معاملہ تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس بیت کو یعنی کعبہ شریف کو آسمان سے نازل فرمایا۔ یہ کھوکھلے یاقوت سے بنا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، بے شک یہ میرا بیت ہے، یہ میرا گھر ہے، تو تم اس کے گرد اسی طرح طواف کرنا اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے فرشتوں کو عرش کے گرد طواف کرتے دیکھا ہے اور نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس بیت کے ساتھ فرشتے بھی اترے اور انہوں نے پتھر سے اس کی بنیادیں بلند کی، پھر ان بنیادوں پر اس بیت کو رکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق فرمایا، ڈبایا، تو اس گھر کو اٹھا لیا گیا، کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا، لیکن اس کی بنیادیں باقی رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی جگہ ایک بالشت یا اس سے زیادہ تھی۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کا حج کیا کرتے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ ایک مقام پر فرشتوں نے ان کا استقبال کیا اور عرض کی، اے آدم علیہ السلام، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، بے شک آپ سے پہلے صرف فرشتوں نے ہی اس کا حج کیا تھا۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرشتے پہلے سے کعبہ شریف کا حج کیا کرتے تھے، کعبہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن انسانوں میں سب سے پہلے جنہوں نے طواف کیا، جنہوں نے حج کیا، وہ ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آئیے ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کیا عہد لیا تھا، کیا عہد میثاق پر بات کی گئی تھی۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے اولاد سے کیا عہد لیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک ہونے والی اولاد سے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا عہد لیا اور انہیں اس کا گواہ بنایا۔ چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ تفسیر خازن میں ہے کہ یہ ذریت نکالنا، یہ اولاد نکالنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا، یعنی اس طریقے سے نہیں ہوا کہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ ہی نکال دیا گیا، بلکہ جس ترتیب سے وہ دنیا میں آنے والے تھے اسی ترتیب پر انہیں نکالا گیا اور ان سے عہد میثاق لیا گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت سے پھر مزید ان کی اولاد، اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر
ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی تو سب نے کیا کہا؟ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے، آپ سنیں۔ اللہ عز و جل نے ہمارے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سب سے عہد میثاق لے لیا تھا۔ کیا فرمایا تھا یہ سنیں توجہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے جواب دیا تھا اے میرے رب عز و جل کیوں نہیں، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ آخر یہ عہد میثاق کی حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے ان کے پیدا ہونے سے پہلے عہد میثاق کیوں لیا؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ آئیے اللہ تعالیٰ نے اس عہد میثاق کی حکمت بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے ہوا، یہ عہد میثاق کا جو معاملہ ہوا، عہد میثاق کا جو واقعہ ہوا، یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو ہمیں کیا؟ تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ عز و جل نے یہ عہد میثاق اس لیے لیا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مولا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیری عبادت کرنی تھی، تجھے ایک ماننا تھا، تیرے نبیوں پر ایمان لانا تھا اور غیب کی خبروں کو ماننا تھا۔ اس کے تحت تفسیر بغوی میں ہے کہ اے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والوں، یہ گواہ بنانا اس لیے تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ جو ہم کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ تو ہمارا رب عز و جل ہے اور تیرے سوا کوئی رب نہیں، اور اے رب کریم تو بے خبر کو نہیں پکڑتا، لہٰذا ہمیں چھوڑ دے اور عذاب نہ دے۔ اور تم نہ ہی یہ کہہ سکو کہ ہم کفر و شرک میں اس لیے بے قصور ہیں کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے لہٰذا ہم بھی مشرک ہوئے، ہم تو ان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، قصور ان کا ہے نہ کہ ہمارا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ کل قیامت میں ہم کوئی عذر بیان نہ کر سکے کہ مولا ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عہد میثاق لے لیا تھا تاکہ کل قیامت میں ہم عذر بیان نہ کر پائیں کہ مولا ہمیں علم نہ تھا، یا پھر ہمارے باپ دادا نے جیسا کیا ہم نے بھی ویسا کیا۔ یاد رکھیں اس آیت میثاق سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، عمومی طور پر شرعی احکام میں بے خبری معتبر نہیں۔ کوئی یہ عذر بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور اس کے ذریعے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو چیز، جو شرعی باتیں ہمیں معلوم نہیں، ہم اس کا علم سیکھیں، اسے جانیں، اسے سمجھیں۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جہالت، نالج کا نہ ہونا یہ خود ایک گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز بھی فرض ہے، نماز بھی اس انداز سے پڑھنی چاہیے، روزے بھی فرض تھے، روزے اس انداز سے رکھنے چاہیے تھے، زکوٰۃ کو بھی فرض کیا گیا تھا اور زکوٰۃ کو کس انداز سے نکالنا تھا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ عذر کل قیامت میں ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ علم کا نہ ہونا یہ خود ایک گناہ ہے۔ ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ہم نے دیگر معاملات سیکھ لیے، دنیا میں رہنے کا طریقہ کار سیکھ لیا، لیکن اے کاش علم دین کا ذہن اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا تو ہم ان چیزوں کو بھی سیکھ لیتے اور ہم اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزارنے میں کامیاب ہو جاتے۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو چیز ہمیں نہیں معلوم اس کا علم سیکھیں، اپنے علماء سے رابطہ کریں، جو اہل علم ہے ان سے رابطہ کریں اور شریعت کا علم سیکھیں تاکہ اپنی زندگی کو ہم شریعت کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نمبر 2، ہر شخص پر فرض ہے کہ ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین تعلیم ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے متعلقہ مسائل کو سیکھے۔ اگر وہ باپ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سیکھے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اگر وہ اولاد ہے تو اس پر ضروری ہے کہ والدین کا احترام کس انداز سے کیا جاتا ہے، والدین کے کیا آداب ہیں، ان سے کس انداز سے پیش آیا جاتا ہے، وہ سیکھے۔ اگر رمضان آ جائے تو رمضان کے مسائل سیکھے۔ اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو نماز کے مسائل سیکھے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ
زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، اگر اس پر حج فرض ہے تو حج کے مسائل سیکھے۔ یہ مسائلوں کو سیکھنا اس پر ضروری ہے۔ اے کاش علم دین کی اہمیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم علم دین کو سمجھنے والے بن جائیں۔ یہ یاد رکھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ہمارے اندر اگر علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ پاک نے ہم سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور اگر ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا جذبہ نہیں تو آپ غور کر لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ دنیاوی اعتبار سے تو سیکھ لیا، لیکن نہیں سیکھا تو شریعت کے مطابق کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے تھی، ہم نے یہ نہیں سیکھا۔ اے کاش ہم اپنے مسائل، اپنے علم دین کو بڑھانے والے بن جائیں، ہم اپنے مسائل کو سیکھنے والے بن جائیں، علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں اور زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نمبر 3، باطل عقائد میں باپ دادا کی پیروی درست نہیں۔ یعنی کل قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولا ہمارے باپ دادا نے ہی یہ کیا تھا تو ہم نے بھی کیا۔ تو باپ دادا کی پیروی درست نہیں باطل عقائد میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور بخشا ہے، جس طریقے سے دیگر چیزوں میں ہم دماغ لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس چیز کو کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان، تو اسی طریقے سے ہمیں دینی معاملات میں بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لہٰذا خود تحقیق کر کے درست عقیدے اختیار کرنے چاہیے۔ نمبر 4، گناہ کی بنیاد ڈالنا اگرچہ بڑا جرم ہے۔ گناہ کی بنیاد ڈالنا اگرچہ بڑا جرم ہے، مگر گناہ کے مرتکب لوگ خود بھی مجرم ہیں۔ وہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے نہیں، اس گناہ کو شروع کرنے والے نہیں، بلکہ دوسروں کی پیروی میں گناہ کیے، اس لیے میرا قصور نہیں۔ یہ یاد رکھے، ایک تو گناہ کو پیدا کرنا، گناہ کو شروع کرنا، یہ تو گناہ ہے ہی، بلکہ اس میں تو اتنا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی گانے کو، کسی ایسی چیز کو جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تھی، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا، اب دیکھیں جتنے لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، جتنے لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، شیئر کریں گے، فارورڈ کریں گے، تمام لوگوں کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا۔ جس نے اس کام کو کیا تھا اسے تمام لوگوں کے برابر گناہ ملے گا۔ تو اے کاش ہم گناہ خود بھی نہ کریں اور گناہ کے ایسے کام بھی نہ کریں کہ ہمارے ذریعے سے دوسرے لوگ اس میں ملوث ہو اور ان کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کے برابر ہمیں بھی گناہ ملے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آدم علیہ السلام پر کیا انعامات ہوئے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر کون کون سے انعامات کیے، اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بے شمار انعامات فرمائے۔ قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنی قدرت کی عظیم نشانی بنایا۔ اللہ پاک نے آپ کو خاص اپنے دست قدرت سے اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس سے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی انعامات کا اظہار فرمایا کہ اے ابلیس کیا تو اس چیز سے رک رہا ہے جس کو میں نے پیدا کیا ہے اور تو اسے سجدہ کرنے سے رکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بدن میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ فرشتوں کے سامنے آپ کی فضیلت و برتری کو ظاہر فرمایا اور فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کیا۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے ناموں کو سکھا دیا، تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا اور فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش فرمایا۔ اور مزید اگر انعامات الہیہ کی بات کی جائے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی بے ادبی کرنے پر انتہائی عبادت گزار ابلیس کو بارگاہ الہی سے مردود و ملعون کر کے نکال دیا گیا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ کیوں شیطان کو نکال دیا گیا؟ اس نے اتنی عبادتیں کی تھی، وہ فرشتوں کا استاذ کئی سالوں تک رہا، اس کی عبادتیں مشہور تھی، لیکن اس نے ایک نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی، گستاخی کی، جس کا نتیجہ رزلٹ یہ نکلا اللہ پاک نے اس کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیا، اور اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں اسے اپنی بارگاہ سے مردود و ملعون قرار دے دیا۔ آئیے اب حابیل اور قابیل کا واقعہ سنتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ منقول ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی کی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا جو کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں، تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا حکم ہے، اللہ عز و جل کا حکم نہیں، تو تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ کا حقدار ہوگا، اور اس کے ساتھ اقلیمہ کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اتر کر اس کی قربانی کو کھا جاتی تھی، تو جس کی قربانی آگ کھا جائے یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار پائے۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم مجھے قتل کرو گے؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری مقبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن میں اس بات میں راضی نہیں، اور یہ میری ذلت کا سبب ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ یعنی حابیل کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، اور وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل ان تمام گفتگو کے بعد قابیل اپنی نفسانی شہوات کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا،
اور یوں دنیا و آخرت کا نقصان اٹھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ پاک نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی، اور وہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ پیارے ناظرین، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ یاد رکھیں کہ سگی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں۔ مزید اگر ہم غور کریں اس واقعے میں تو جہاں اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے وہیں ایک نبی علیہ السلام کی بھی نافرمانی ہے۔ اگر ہم اللہ عز و جل کی نافرمانی کریں، کسی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کریں تو یہ یاد رکھیں اس کا نتیجہ رزلٹ بہت برا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں رکھے، کسی بھی نبی کی گستاخی کرنے سے ہم بچیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آئیے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور ان کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے سنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور تجہیز و تکفین کے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے آپ علیہ السلام کے لیے جنتی پھل تلاش کرنے نکل گئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑے، پھاوڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے ان سے عرض کیا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ یا یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنتی پھل کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس لوٹ جاؤ کیونکہ تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے مقام کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں اسی پہاڑ کے پاس دفن کیا گیا تھا جس پر آپ علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں جبل ابو قبیس کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا، اور بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم مبارک ایک تابوت میں رکھ لیا، پھر انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ الحمدللہ عز و جل آج حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے انسان ہیں، دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی ہیں، آپ کی مبارک سیرت مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں اس سلسلے میں بیان کی گئی اے کاش ہم اس کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو ان کے سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید اللہ نے چاہا تو حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔